شام کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی صلیبی سرداروں میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ بیشتر کی رائے تو یہی تھی کہ اپنی منزل مقصود کی طرف پیش قدمی جاری رکھی جائے، تاہم کچھ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں دوسروں کے علاقوں کو ہتھیانے اور اپنی جاگیریں پیدا کرنے کا شوق چٹکیاں لے رہا تھا۔ چنانچہ ان میں سے دو سرداروں بالڈون اور ٹینکرڈ نے بڑے صلیبی لشکر سے الگ ہو کر عراق اور سلیشیا کا رخ کیا۔ ان دنوں دیار بکر کے نواحی علاقے میں کیسر روم کی باج گزار ایک نیم خود مختار عیسائی ریاست بھی شامل تھی، جس کا سربراہ ایک ارمینی شہزادہ تھیورس تھا۔ اس ریاست کا دارالحکومت اڑیسہ تھا اور یہ عسکری نقطہ نگاہ سے بڑا اہم مقام تھا۔ بالڈون کو تھیورس نے خود اڑیسہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اس سے اس کا مقصد اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کے خلاف صلیبیوں کی مدد حاصل کرنا تھا، لیکن بالڈون نے وہاں پہنچ کر خود اڑیسہ پر قبضہ جما لیا اور وہاں صلیبیوں کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ریاست بعد میں مدتوں تک صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان زبردست کشمکش کا باعث بنی رہی۔ دوسری طرف ٹینکرڈ نے سلیشیا کے مرکزی شہر ترتوس اور اس کے نواحی علاقوں پر قبضہ جما لیا اور عارضی طور پر وہاں ہی مقیم ہو گیا۔ ان دو سرداروں کے الگ ہو جانے کے باوجود بھی صلیبیوں کے دم خم میں کوئی فرق نہ آیا اور ان کی فوج کا بڑا حصہ قتل و غارت کرتا ہوا انطاکیہ کی جانب آگے بڑھنے لگا۔ انطاکیہ شام کا پہلا اہم شہر تھا جو صلیبی طوفان کی زد میں آیا۔ صلیبیوں کی نظر میں یہ ساحلی شہر بڑا مقدس تھا، کیونکہ دین عیسائیت نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور اس میں عیسائی بزرگوں کی بہت ساری یادگاریں موجود تھیں۔ صلیبی حملے کے وقت شہر پر ایک سلجوقی امیر یاغی سیان کی حکومت تھی، جسے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے کئی سال پہلے یہاں کا امیر مقرر کیا تھا۔ طوائف الملوکی کے اس دور میں انطاکیہ کی حفاظت کی ذمہ داری تنہا اس کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ انطاکیہ شام کے ساحلی پہاڑی سلسلے سے ہوتے ہوئے صلیبیوں کے بیت المقدس کے راستے پر ایک اہم مقام پر واقع تھا۔ سپلائی، کمک اور پسپائی سب کو یہ شہر کنٹرول کر سکتا تھا، یہ اندازہ لگاتے ہوئے کہ اس شہر پر ضرور حملہ کیا جائے گا۔ امیر یاغی سیان نے خوراک کا ذخیرہ کرنا اور مدد کے لیے قاصد بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ شہر کے ارد گرد بازنطینی دور کی دیواروں نے اس شہر کو ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ آخر کار 20 اکتوبر 1097 عیسوی کو صلیبی فوج نے انطاکیہ کا محاصرہ شروع کر دیا، جو 9 ماہ تک بڑی شدت سے جاری رہا۔ 31 دسمبر کو 20,000 کی ایک فوج نے دمشق کے حکمران دقاق کی قیادت میں انطاکیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور صلیبیوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن صلیبیوں کو اس امدادی فوج کے آنے کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی، لہذا صلیبیوں نے آگے بڑھ کر شہر سے دور ہی اس فوج کا مقابلہ کیا اور دقاق کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ انطاکیہ کا محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ پہل تو صلیبیوں نے آس پاس کے علاقوں پر چھاپے مار کر رسد کی کمی کو پورا کیے رکھا، لیکن 1098 عیسوی کے اوائل میں اتنے لمبے محاصرے اور رسد کی کمی کی وجہ سے صلیبی فوج بھوک سے مرنے لگی۔ 9 فروری 1098 عیسوی کو صلیبیوں کو یہ خبر ملی کہ حلب کے امیر اور دقاق کے بھائی رضوان کی کمان میں ایک فوج صلیبیوں کا محاصرہ توڑنے کے لیے انطاکیہ کی جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ صلیبی سردار بوہیمونڈ کے مشورے پر صلیبیوں نے اپنے تمام گھڑ سوار دستوں کو پیش قدمی کرنے والی فوج کو راستے میں ہی روکنے کے لیے بھیج دیا اور بعد میں پیادوں کا ایک دستہ بھی رضوان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 9 فروری کو انطاکیہ کے قریب صلیبیوں نے حلب کی فوج کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران یاغی سیان نے انطاکیہ سے باہر نکل کر باقی بچی ہوئی صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ صلیبیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی یاغی سیان کو یہ خبر ملی کہ حلب کی فوج کو شکست ہو گئی ہے تو یاغی سیان اپنی فوج کو لے کر قلعے میں واپس آ گیا۔ گو صلیبی محاصرین تعداد اور قوت کے لحاظ سے محصور مسلمانوں سے 20 گنا زیادہ تھے، اور پھر ان کو اطالوی
اور بازنطینی بیڑا رسد اور کمک بھی پہنچا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک نام نہاد مسلمان اہل انطاکیہ سے غداری نہ کرتا تو شاید وہ انطاکیہ کی دیواروں سے سر پھوڑ کر واپس چلے جاتے۔ یہ غدار ایک ارمینی نو مسلم فیروز تھا۔ والی انطاکیہ یاگیسیان کو اس شخص پر بے حد اعتبار تھا۔ انہوں نے فیروز کو 3 خاص برجوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ فیروز نے سلیبیوں سے ساز باز کر لی اور ایک مقررہ رات کو فصیل کے نیچے رسے لٹکا دیے۔ سلیبی ان رسوں کے ذریعے فصیل پر چڑھے اور محافظوں کو قتل کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس کے ساتھ ہی ساری سلیبی فوج نعرے لگاتی ہوئی شہر میں داخل ہو گئی اور ہر طرف قتل و غارت گری شروع کر دی۔ گلی کوچے اور سڑکیں مسلمانوں کی لاشوں سے پر ہو گئے۔ یاگیسیان بھی اس ہنگامے میں ایک ارمینی کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ 3 جون 1998 عیسوی کو دن کے اختتام تک سلیبیوں نے شہر کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا تھا، سوائے ایک چھوٹے سے قلعے کے جو یاگیسیان کے بیٹے شمس الدولہ کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ شہر پر قبضہ کر کے سلیبیوں نے 3 دن تک مسلمانوں کی لاشوں پر جشن منایا، لیکن سلیبیوں کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ سقوط انطاکیہ کے چوتھے دن امیر کربوگا حاکم موصل اپنی فوج کے ساتھ انطاکیہ کے سامنے آن پہنچے اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب سلیبیوں کو اسی شہر پناہ کے اندر محصور ہونا پڑا جس کا انہوں نے 4 دن پہلے خود محاصرہ کر رکھا تھا۔ انطاکیہ کا قلعہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس ہی تھا اور مسلمان فوج کے چند دستے اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اب اندر سے اہل قلعہ نے اور باہر سے امیر کربوگا کی فوج نے سلیبیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی سلیبیوں کے رسد پہنچنے کے تمام وسائل بھی منقطع کر دیے گئے۔ اس طرح سلیبی دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور چند دن کے اندر اندر بھوک، بیماری اور مسلمانوں کے لگاتار حملوں نے ان میں سخت مایوسی اور بد دلی پیدا کر دی۔ اب سلیبیوں کو اپنی تباہی یقینی نظر آنے لگی۔ خوف و ہراس کے عالم میں سینکڑوں سلیبیوں نے انطاکیہ سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے صرف چند خوش قسمت ہی کامیاب ہو سکے، باقی مسلمانوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ محاصرے کے 25 دن سلیبیوں کی مہم کا تلخ ترین تجربہ ثابت ہوئے۔ اس وقت کوئی معجزہ ہی انہیں ہولناک تباہی اور بربادی سے بچا سکتا تھا، اور عیسائی مورخین کے قول کے مطابق یہ معجزہ رونما ہو کر رہا۔ وہ یہ کہ ایک پادری پیٹر نے مایوسی کے اتھاہ سمندر میں غرق سلیبیوں کو یکا یک یہ نوید سنائی کہ سینٹ اینڈریو جو عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے خواب میں آ کر مجھے فتح کی بشارت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے بھائی پیٹر جو عیسائیوں کے ایک دوسرے ولی تھے، ان کے گرجے میں جا کر قربان گاہ کے نیچے زمین کھودو، وہاں سے تمہیں ایک آہنی بھالا یا برچھی کا پھل ملے گا۔ یہ وہی بھالا ہے جسے خداوند یسوع مسیح کے پہلو میں مارا گیا تھا۔ اگر اس بھالے کو تم فوج کا نشان بناؤ گے تو یہ تمہاری نجات اور فتح کا ضامن ثابت ہوگا۔ سلیبیوں نے بڑی بے دلی کے ساتھ اس جگہ کو کھودا تو انہیں فی الوقت موجود یہ بھالا مل گیا۔ اس بھالے کے ملتے ہی مایوسیوں کے بادل چھٹ گئے اور سلیبیوں میں ایسا زبردست جوش پیدا ہوا کہ وہ اسی وقت مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری طرف محاصرین اپنی فتح کے یقین میں مست تھے اور ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ سلیبی ایک دم ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کا جرنیل کربوگا نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا کہ سلیبی مقدس بھالے کو نشانے جنگ بنائے ہوئے سیلاب کی طرح شہر سے نکلے اور مسلمانوں پر تیز حملہ کر دیا۔ کربوگا کی فوج کے کچھ دستے تو عیسائیوں کے پہلے حملے کو ہی برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ چھوڑنے لگے، لیکن کچھ دستوں نے عیسائیوں کے اس حملے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ مورخ جمال الدین کا بیان ہے کہ عین ہنگامہ کارزار میں ترکوں اور عربوں میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ سلیبیوں سے لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے۔ حقیقت حال کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سلیبیوں نے اس زور سے حملہ کیا
کہ امیر کربوگا کی فوج ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس دن انطاکیہ کی قسمت پر مہر لگ گئی کہ اس پر صلیبیوں کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ صلیبیوں نے بوہیمونڈ کی سربراہی میں یہاں اپنی دوسری ریاست قائم کی اور پھر ارد گرد کے مقامات کو فتح کرتے ہوئے مرۃ النعمان کی طرف آگے بڑھے۔